تو پھر یہ پہلو واضح ہوگا کہ یہ جھوٹے لوگ، یہ گمراہ ہیں، یہ دھتکارے ہوئے ہیں، یہ جہنمی اور کافر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ملعون کہا، رب ذوالجلال نے ان پر لعنتیں بھیجی، اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کیا، آخرت میں خالق کائنات ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ پاک نے انہیں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ قرآن مجید کی آیات، اس طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے بارے میں مسلمانوں کا جو رویہ ہے ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، اس کو اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے قرآن میں تعویلیں تو ہم کر نہیں سکتے، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہودی عیسائی انہوں نے مزدوریاں بھی کی، کام بھی کیا، لیکن اجر نہ پا سکے، یہ مزدوری نہ لے سکے۔ لیکن میری امت کا مسلمان اگر تھوڑی سی مزدوری کرے گا، تھوڑا سا عمل کرے گا، تو اللہ پاک پہلے لوگوں کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اے میری امت، وہ تم ہو کہ تھوڑا کام رب تم سے کروائے گا مگر اجرت زیادہ دے گا۔ اس میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ کام کا وقت مختلف ہے، صبح سے دوپہر تک زیادہ ٹائم، ظہر۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
جو ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک نے جیسے آپ کو سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے آپ کی امت کو بھی ساری امتوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس چیز کو بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا مقابلہ کوئی دین، کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اور اسلام کو اللہ پاک نے ایک جداگانہ شان عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے دین اسلام کو جداگانہ شان عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے بندہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کا معیار بھی جدا رکھا ہے۔ اور کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے معیار کو سمجھا اور اپنے معیار اور منصب کے مطابق انہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کی کوشش کی، حق ادا کیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے معیار کو نہیں سمجھا، ناکام ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جو شان عطا فرمائی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک مزدور رکھا اور اس سے مزدوری کروائی، ظہر سے عصر تک اس مزدور نے کام کیا، فجر سے ظہر تک اس مزدور نے کام کیا، اور پھر وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے دوسرے مزدور سے کام کروایا، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا، وہ بھی بھاگ گیا۔ پھر تیسرا مزدور آیا، اس نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اور اس مالک نے اسے پہلے مزدوروں کی مزدوری بھی آخری مزدور کو دے دی جس نے کام پورا کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ پہلے ہم سے گزر گئے، انہوں نے مزدوری لینے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تو انہیں مزدوری ڈبل مل جاتی، انہوں نے مزدوری لینے کی بجائے انکار کیا۔ تو جس مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اس کو اللہ پاک نے ڈبل مزدوری عطا فرمائی۔ یعنی کام مسلمان تھوڑا کرے گا، محنت تھوڑی کرے گا، لیکن اللہ پاک اسے مزدوری زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے
کہ یہود و نصارہ اور ان کے ساتھ جو تم معاملات کرو تو قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز تجھ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے حکمرانوں کو، سب کو یہ سمجھا دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ کبھی بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم لچک دکھائیں گے تو یہودی اور عیسائی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو اس وقت تک تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اسلام کو چھوڑ کے ان کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ یہ قرآن کہتا ہے، لہٰذا تم جتنے بھی براڈ مائنڈڈ بن جاؤ، کھلے ذہن کے بن جاؤ اور اسلامی حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے ان کے ساتھ دوستی لگانا چاہو، وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو مومن کی تو شان یہ ہے کہ یہ آگ میں جل جانا پسند کر لیتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اور یہود و نصارہ اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ مومن کو اپنے دین میں شامل نہ کر لیں، اسے اسلام سے پھیر نہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے مختلف عقائد، ان کی حرکات اور ان کی شرارتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کے سب سے بڑے عامل ہیں۔ آپ نے قرآن، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا ایک مقام پہ کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا، قرآن پر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی جہاں شرارتوں کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ساتھ اپنی دلی کیفیات اور دلی جذبات کا بھی ذکر فرمایا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ یہودیوں نے اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ جہنم میں ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یہودیوں کے بارے میں انہوں نے جب کہا ید اللہ مغلولۃ، تو اللہ رب العزت نے یہود کے مقابلے میں نرم گفتگو نہیں کی بلکہ سخت اور بڑا گرم جملہ ارشاد فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے، یہ جہنم میں ہاتھ باندھ کے ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس جملے کی وجہ سے یہودی ملعون ہو گئے، لعنتی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دے دیا، اس بات کی وجہ سے لعنتی ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کی توہین کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ید اللہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت کہ نہ جسم نہ ہاتھ، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں۔ پھر ان کی وضاحت کرتا ہے کہ ينفق کیف یشاء، وہ جسے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ بندے ہوں جس طرح یہودیوں نے بکواس کی ہے تو پھر تو اللہ کے اختیار میں ہونا ہی کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت تو جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ یہ ان کی شرارتیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ پھر خالق کائنات نے ان کا بڑی سختی کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا۔ انہیں اللہ نے لعنتی کہا، ملعون کہا، ان کے ان اقوال اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے شرارتیں کی۔ ان کے کفر میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نرم گوشہ کسی کے دل میں یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید میں طغیان کا لفظ بھی استعمال کیا۔
ان کی ذریت میں سے آج وہ ہمارے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے پہلے لوگوں کا مذہب ہی نہیں چھوڑتا ہے، اسلام قبول بھی نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ میں سے اچھا وہی ہے، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے گا اللہ انہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا وہ ہے جو اسلام قبول کرے گا اور جو اسی دین پر رہے، اپنے بڑوں کے مظالم پر رہے، تو وہ سارا کچھ ان کے کھاتے میں بھی پڑے گا جو آج کے یہودی اور عیسائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانے کے لوگ، ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، انہیں کہا گیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، قتل تو ان کے بڑوں نے کیا تھا، ان کے باپ دادا پرانے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ ان کا دین ان کے دین کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو صحیح سمجھا، اللہ پاک نے بڑوں کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اسی طرح آج کے یہودی ہیں، ان کے کھاتے میں وہ ساری شرارتیں آئیں گی جو ان سے پہلے ان کے بڑے کرتے رہے، آباء و اجداد کرتے رہے، تو ان کو بالکل وہی سزا، وہی ان کے بارے میں جذبات، وہی خیالات ہمیں رکھنے پڑیں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے رکھے، سوائے چند استثنائی معاملات ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ جہاں پہ تھوڑا سا گنجائش تھوڑی سی رکھی گئی ہے، لیکن باقی تمام معاملات میں کسی عیسائی اور کسی یہودی کے لیے جن کا مذہب، جن کا دین وہی مشرکانہ ہے، کفر پر جن کا عقیدے کی بنیاد ہے، ان کے بارے میں کہیں پر کوئی نرم رویہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کی ایک شرارت قرآن مجید میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہودی زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بیت المقدس میں، یہ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں اور آج یہودیوں کی شرارتیں دیکھیں، کتنا سچا ہے ہمارا قرآن۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد ایک عام بندہ، نیوٹرل ذہن رکھنے والا، وہ بھی آج جب مسجد اقصیٰ کے حالات اور یہودیوں کی یہ ساری جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں۔ قرآن نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا یہ فسادی ہے، کل بھی فسادی تھے اور آج بھی فسادی ہیں۔ لہذا رب ذوالجلال کا جو ازلی فیصلہ ہے، اور ان فیصلوں میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی، شک بھی نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید میں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو فسادی قرار دے دیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین پر فساد پھیلانے والا گروہ ہے، یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شرارت، فساد، اللہ کی ذات کی توہین ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى مسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی اولاد ماننا کفر ہے، یہ جنہوں نے اپنے منہ سے بکا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی شرارت بیان کی۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون،
اللہ انہیں تباہ کرے کہ کیسے اوندے پھرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اس میں اللہ نے قاتل کا لفظ استعمال کیا۔ اب جس وقت ہم قرآن پڑھیں گے تو قاتلہم اللہ کہیں گے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اے یہود و نصارہ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جب زبان کھولیں گے تو قرآن کی بولی اگر بولیں گے نا، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی عالم ہو، کوئی حکمران ہو، یہودیوں کے بارے میں قرآن کی بولی یہی ہے کہ اللہ تمہیں تباہ کرے، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ ایک مسلمان کی قرآنی بولی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں ختم کر دے، اللہ تمہیں برباد کر دے۔ اللہ نے قاتلہم اللہ کا جو جملہ بولا ہے، اس سے اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ میں نے تمہیں جو کتاب دی اس پر عمل کرنے کا تمہیں جو حکم دیا ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، وہ قرآن کا بعض حصہ مانے اور بعض کو نہ مانے، ایسے نہیں ہیں، وہ سارے قرآن کو مانیں گے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے بارے میں اس طرح کا انداز اور لب و لہجہ اختیار کرو۔ تو آج ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے کیا قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے؟ قرآن کے جملوں کو چھوڑ دیں گے؟ قرآن کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیں گے؟ مومن قرآن چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر یہ پہلو واضح ہوگا کہ یہ جھوٹے لوگ، یہ گمراہ ہیں، یہ دھتکارے ہوئے ہیں، یہ جہنمی اور کافر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ملعون کہا، رب ذوالجلال نے ان پر لعنتیں بھیجی، اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کیا۔ آخرت میں خالق کائنات ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ پاک نے انہیں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ قرآن مجید کی آیات اس طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے بارے میں مسلمانوں کا جو رویہ ہے ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، اس کو اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے قرآن میں تعویلیں تو ہم کر نہیں سکتے، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہودی، عیسائی، انہوں نے مزدوریاں بھی کی، کام بھی کیا، لیکن اجر نہ پا سکے، یہ مزدوری نہ لے سکے۔ لیکن میری امت کا مسلمان اگر تھوڑی سی مزدوری کرے گا، تھوڑا سا عمل کرے گا، تو اللہ پاک پہلے لوگوں کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اے میری امت، وہ تم ہو کہ تھوڑا کام رب تم سے کروائے گا مگر اجرت زیادہ دے گا۔ اس میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ کام کا وقت مختلف ہے، صبح سے دوپہر تک زیادہ ٹائم، ظہر سے عصر تک بھی زیادہ ٹائم، اور عصر سے مغرب تک کا وقت بالکل تھوڑا ہے۔ تو تھوڑا ٹائم اللہ رب العزت کم کرتا گیا اور اجرت بڑھتی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو گیا تو وہاں پر پھر یہود و نصارہ نے احتجاج کیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہودیوں، عیسائیوں، میں اپنے محبوب کی امت کو تھوڑا کام کرنے پر تم سے زیادہ اجر دوں گا، انہوں نے احتجاج کیا۔ غضبت الیہود والنصارى، یہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ما لنا اکثر عملا واقل عطاء، کیا وجہ ہے کہ ہمارا کام زیادہ لیکن اجرت تھوڑی، اور جو قوم بعد میں آ رہی ہے وہ تھوڑا کام کریں گے، اجرت انہیں زیادہ ملے گی، ایسا معاملہ کیوں ہے؟
ان کا ڈبل اعتراض تھا، ایک یہ کہ ہمارا کام زیادہ اجرت تھوڑی، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں کام تھوڑا ہے لیکن اجرت ڈبل ہے، ان کو اجرت تھوڑی ملنی چاہیے، زیادہ مزدوری اللہ رب العزت نے کیوں دے رہا ہے؟ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، حکمت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ اس طرح بند کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ حل نقصتکم من حقکم، کتنا پیارا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے جب انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں تو نے فجر سے ظہر تک کام لیا اور مزدوری تھوڑی دی، پھر ظہر سے عصر تک کام لیا مزدوری تھوڑی دی، بعد میں جو آئے ان سے عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام لیا اور مزدوری زیادہ دی، تو دو اعتراض کیے، ایک یہ کہ ہماری مزدوری تھوڑی کیوں، اور دوسرا یہ اعتراض کیا کہ بعد میں آنے والوں کی مزدوری زیادہ کیوں۔ اللہ رب العزت نے ان کا منہ پتہ کیا کہہ کے بند کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حل نقصتکم من حقکم، تم یہ بتاؤ کہ میں نے کوئی تمہارا حق مارا ہے، میں نے کوئی تمہارے حق میں کمی کی ہے؟ جو تمہارے ساتھ طے کیا تھا وہ تمہیں دے دیا، اب بعد میں آنے والے اگر میرے پیارے ہیں میں انہیں زیادہ دیتا ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں انہیں تم سے مزدوری بھی زیادہ دوں گا، کام بھی تھوڑا دوں گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے جیسا عطا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے انہیں فرمایا کہ تمہاری جتنی مزدوری بنتی تھی وہ میں نے تمہیں دے دی، اور اللہ رب العزت نے بڑا حسین جواب ارشاد فرمایا، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، اے یہودیوں عیسائیوں یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں اپنے فضل میں سے جتنا عطا فرما دوں۔ میں نے اگر مسلمانوں کو زیادہ عطا فرما دیا ہے تو یہ میرا فضل ہے، میری رحمت میرے فضل کے تم منشی تو نہیں ہو نا کہ میں تم سے اجازت لوں اور تمہیں کہوں کہ اب تم بتاؤ کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ یہ تو رب کا فضل ہے، رب نے یہود و نصارہ سے کام زیادہ لیا مزدوری تھوڑی دی، اور مسلمانوں سے اللہ پاک نے کام تھوڑا لیا اور اللہ انہیں اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا تو ہر مسلمان کی جان کا ایک فدیہ ہوگا، یعنی اپنے بدلے میں مسلمان کسی کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم سے نکلے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک عیسائی یا ایک یہودی دیا جائے گا کہ تم اپنی جگہ اسے جہنم میں ڈال کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ دنیا میں تو اجر اللہ زیادہ دے گا، دنیا میں تو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بڑھائی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی یہ منظر دیکھنے والا ہوگا کہ جب رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے ساتھ اپنا یہ فضل والا معاملہ فرمائے گا، یہ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اجر دینے میں، کسی کو بخشنے میں کسی کا نیاز مند نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اجر عطا فرمائے، جس کو جتنا چاہے نوازے، اس میں یہود و نصارہ بول ہی نہیں سکتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ بگوڑے ہو گئے، یہ کام چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں، انہوں نے کام پورا کیا ہی نہیں۔ کام پورا تب ہونا تھا، یہ یہودی اور عیسائی میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے پر سابقہ دین کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، پھر رب ذوالجلال ان کی مزدوری پوری ہونے پر ان کو ڈبل اجر دیتا، دگنا اجر دیتا، لیکن انہوں نے کام ہی پورا نہیں کیا۔ اور جو مزدور کام چھوڑ کے بھاگ جائے اسے کوئی مزدوری دیتا ہے؟ اسے تو بگوڑا کہا جاتا ہے، اسے تو کوئی دوبارہ کام پہ رکھنا بھی نہیں چاہتا، اسے کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا، کیونکہ جب تک وہ کام پورا نہیں کرے گا مزدوری لینے کا حقدار بھی نہیں کہلائے گا، مزدوری اسے کوئی دے گا بھی نہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العزت اسلام کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی حیثیت کو احادیث مبارکہ کے ذریعے واضح کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی حدیث مبارکہ ہے
جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جینے کا انداز، معیار اور طریقہ کار سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، کبھی بھی زندگی میں یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو، پہلے سلام نہ کرو، ابتدا نہ کرو، یہود و نصارہ کو سلام کے ساتھ آغاز نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، جب تم میں سے کوئی گلی میں ان کے ساتھ ملے، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اس کے لیے گلی کو تنگ کر دو، جگہ تنگ کر دو۔ یہود و نصارہ کے لیے گلی کو تنگ کرو، راستہ تنگ کرو، نہ تو ان کے ساتھ سلام میں ابتدا کرو، نہ انہیں پہلے سلام کرو، نہ ان کے لیے راستے کھلے چھوڑو، نہ ان کے سامنے بچتے چلے جاؤ، نہ ان کے سامنے اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرو، نہ ان کے سامنے تم اپنی آنکھیں بچھاؤ، نہ ان کے سامنے تم اپنے دل نرم کرو، نہ ان کے لیے محبت کے جملے بولو۔ اسلام تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، اسلام تمہیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم یہود و نصارہ کے لیے اپنے دلوں میں کوئی نرم رویہ رکھو، اور وہ بھی بالخصوص ان کے مذہبی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کاروباری معاملات میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن مذہبی معاملات، ان کی کرسمس، ان کے تہوار، ان کی عیدیں، ان معاملات میں آ کے اگر تم انہیں ویلکم کرتے ہو، ان کے لیے اپنے دل میں نرم رویہ رکھتے ہو، تحفے تحائف دیتے ہو، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ خبردار، یہودی عیسائی تمہیں ملے اسے سلام بھی نہ کرو، جس گلی میں وہ گزر رہا ہے تم گلی اس کے لیے تنگ کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک سائڈ پہ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور اسے کہو کہ آپ پہلے نکل جائیں جناب، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اسے کہو کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرنے والے، گستاخ، اللہ کا بیٹا بنانے والے، اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنے والے لوگ ہو، تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم آزادی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے اللہ کی زمین پہ چلو۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، یعنی اس کو دباؤ، انہیں دمکاؤ، جگہ تنگ کرو، گلی کے درمیان میں نہ چلنے دو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے یہ مسترد لوگ ہیں، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے، آرڈر ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ تمہارا یہود و نصارہ کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے عیسائی اور یہودی کو راستہ دینے کی بجائے ان کے لیے گلی کو تنگ کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وصیت لکھوائی، آخری وصیت فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے صحابہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جزیرہ عرب سے چن چن کے ایک ایک یہودی اور عیسائی کو باہر نکال دینا ہے، انہیں خارج کر دو، ان کے ناپاک وجود جزیرہ عرب سے نکال کے باہر پھینکو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وصیت میں ہے، پوری زمین کو ان سے پاک کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ عرب میرا شہر ہے، یہ ڈائریکٹ میرے اور میرے رب کے دشمن ہیں، انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے شہر عرب میں کوئی یہودی اور عیسائی باقی بچے، کبھی ان کو میرے شہر میں نہیں آنے دینا۔ لہٰذا صحابہ، میری حسرت، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے، عرب سے ان کو نکالو، جن کو سرکار اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہو ان کے لیے مسجدیں کھولنا، ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھولنا، ان کے لیے اپنے بازو کھولنا، ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنا، ان کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا، یہ مسلمان کا شعار نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ نہیں، ہم تو اس راستے پر چلیں گے جو راستہ ہمیں قرآن نے دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان نے دیا ہے۔ قرآن بھی بول بول کے کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل کتاب کا مرتبہ جو تھا، جو قرآن میں اہل کتاب جہاں لکھا ہے نا، یہ حدیثوں میں لکھا گیا، وہ اہل کتاب وہ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے کفر نہیں کیا، ان کا حق اللہ رب العزت نے انہیں دینے کا فرمایا۔ لیکن آج کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں ہے کہ جو اہل کتاب ہو اور مشرک نہ ہو۔ ان کے عقیدے مشرکانہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بنائے، جنہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر کے ان کو بدل کر اپنے من گڑت عقیدے ان میں شامل کر لیے۔ کئیوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کہتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور کئیوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کئیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرکیہ عقیدے، ان کی وجہ سے یہ اہل کتاب اپنا مقام و مرتبہ کھو کر اب یہ اسی لسٹ میں آ چکے ہیں کہ جس لسٹ میں مکے کے کافر اور مشرک لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب ان کا جو سٹیٹس اور جو ان کا مرتبہ ہے اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بڑی یاد رکھنے والی ہے اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، پہلے بھی شاید میں نے عرض کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی بڑے شرارتی لوگ تھے، یہ شرارتیں بھی کرتے، دماغ بھی چلاتے۔ عقل تو اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، لیکن کون اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں بھی آپ دیکھیں، بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی عقل کے ذریعے فتنہ، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، ان چیزوں میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو لوگوں میں پیار محبت کا ذریعہ بناتے ہیں، عقل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کو اللہ پاک نے عقل دی، اس نے اپنی عقل سے پتہ ہے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے، اس کی عقل نے اسے گمراہ کر دیا۔ تھا یہ بھی عقل مند، اور عقل سے اس نے سوچ کے فیصلہ کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ عقل نے مروا دیا، عقل نے جہنمی بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ان میں بڑے شرارتی تھے، بڑی سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس کو دعا دے دے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور مسلمانوں کے نبی کی عادت ہے جو بھی ان کے پاس جا کے چھینکے گا اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے گا۔ ان کی یہ سنت ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ یہ الحمدللہ کہنے والے کو جواباً یرحمک اللہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو ہم جب ان کی بارگاہ میں جا کے الحمدللہ کہیں گے، یہ ہمیں کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ ہم مسلمانوں کو کہیں گے دیکھو ہم تو تمہارے نبی سے دعا لے کر آ گئے، ہم پر تو اللہ رحم کرے گا کیونکہ تمہارے نبی نے دعا دی ہے۔ اگر تم اپنے نبی کی دعا کو مانتے ہو تو پھر مانو کہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے رحم کر دیا، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم مغضوب ہیں، ہم پر اللہ رحم نہیں کرے گا، تو پھر تمہارے نبی کی دعا کا کیا بنا؟ یہ انہوں نے سازش کی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کے جان بوجھ کے چھینک ماری اور چھینک مار کے کہا الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یرحمک اللہ کہنے کی بجائے فرمایا یہدیکم اللہ۔ ویسے تو حضور کہتے تھے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، انہیں اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ان کی شرارتوں کا ذکر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس طرح بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کے شرارتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے یرحمک اللہ کے لفظ نہیں بولے۔
بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آیا تو آپ نے اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عادت تھی صحابہ کرام، بلکہ سلام کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام اسپیشلی بازار جاتے تھے اور لوگوں کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ساتھ والے عرض کرتے کہ حضور آپ بازار میں لیا کچھ نہیں، واپس آ گئے۔ وہ صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ ہم بازار میں صرف لوگوں کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ راستے میں آتے جاتے لوگوں سے سلام کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کرو، محبت بڑھے گی۔ فرمایا پہلے جو سلام کرتا ہے اس کے دل سے تکبر ختم ہوتا ہے، دلوں سے تکبر ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن جا رہے تھے راستے میں، تو ایک بندہ سامنے سے آیا، آپ نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ تھوڑا آگے گئے، پھر واپس پلٹ کے آئے، اسے پکڑا اور اسے پکڑ کے کہا کہ ردو علیہ سلامی، میرا سلام مجھے واپس کرو، میرا سلام مجھے واپس کرو۔ اب سلام کیسے واپس ہوگا؟ آپ سوچے کہ سلام واپس کیسے ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے، ورحمۃ اللہ اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں بھی تجھ پر نازل ہوں۔ اب یہ واپس کیسے آئیں گی؟ دعا تو آپ نے دے دی اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا سلام مجھے واپس کر، سلام واپس کیسے آئے گا؟ پھر آپ نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تو یہودی ہے اور میں نے تجھے سلام غلطی سے کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کبھی کسی یہودی کو پہلے سلام نہ کرنا، اس لیے میں اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر عمل کے لیے آپ نے اسے کہا کہ میرا سلام واپس کرو، میں نے غلطی سے تمہیں سلام کیا ہے۔ یہودی اور عیسائی کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انہیں سلام نہ کرو پہلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پر عمل کا طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو جو ان کے بارے میں فرمایا وہ اب سارے بلکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں فسادی کہا، یہ سب سے بڑے فسادی ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر نہتے مسلمانوں پر رمضان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے جس طرح انہوں نے ظلم اور ستم کی انتہا اور آج تک جو کر رہے، یہ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہارے ذہن یا تمہاری سوچ قرآن سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا ذہن یہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری سوچ کہہ سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان فسادیوں کے بارے میں تمہاری زبان پر، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں شدت ہونی چاہیے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے ذہن قرآن کی ان آیات کو تسلیم نہ کر لے۔ قرآن انہیں بول بول کے کہہ رہے یہ فسادی ہیں، قرآن کہہ رہے یہ لعنتی ہیں، قرآن کہہ رہے یہ اللہ کے بے ادب ہیں، قرآن کہہ رہے یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو پھر تمہارے دماغ، تمہاری زبان، تمہارا دل قرآن کے اس فرمان کو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ مسجد اقصی، اس کے بارے میں صاحب مطالعہ جو احباب ہوں گے آپ میں، ذوق شوق رکھنے والے وہ جانتے ہیں، یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 17 مہینے کم و بیش مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی۔ مسجد اقصی کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، جنوں سے تعمیر کروایا۔ اور مسجد اقصی کی تعمیرات پڑھ کے دیکھیں تو بڑے دلچسپ واقعات اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے مسجد اقصی کی تعمیرات میں، بیت المقدس میں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا، جنات بعد میں بھی اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔
لیکن اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کی ناموس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذمہ لگائی اور مسلمانوں کے ذمہ لگائی۔ یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، یہودیوں کی مسجد ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہودی اور عیسائی قرآن کی روشنی میں قرآن کی واضح آیات بغیر تفسیر کے اگر ترجمہ پڑھیں تو یہودی اور عیسائی تو اللہ کی بارگاہ میں شرک کر کے یہ مشرک ہو گئے۔ ان کے عقائد ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور آج یہ اپنے عقائد پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ قرآن نے جو کہا یہ اس پر قائم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شادی کی، اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے، یہ کہتے ہیں۔ جب یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بیت المقدس ان کا قبلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیت المقدس کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے، جہاں وہی بندہ عبادت کر سکتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، لم یلد ولم یولد مانے، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کا وارث ہے اور وہ مسلمان ہے اللہ کے فضل سے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کافر لوگ تمہارے اوپر اس طرح جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ ایک پلیٹ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح کافر حملہ کریں گے اور وقت بدلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کو مسلمان اس طرح چن چن کے ماریں گے کہ یہودی درختوں کے پیچھے جا کے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے جا کے چھپیں گے کہ کوئی مسلمان ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن اس وقت وہ پتھر، وہ درخت بولے گا، اللہ اسے بولنے کی طاقت دے گا اور وہ بول کے مسلمان کو کہے گا کہ ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ انہیں اس طرح اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ وقت آئے گا، لیکن ان کے لیے نرم رویہ، ان کے لیے نرم خیالات، ان کے لیے نرم جذبات رکھنے کی اسلام ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یک در گیر، محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ مسلمان ہو تو پھر مسلمان بن کے رہو، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نرم رویہ رکھنا، ان کے لیے نرم خیالات رکھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک در پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے پھر ہمیں کسی اور راستے پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے بھی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان